اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم، میرے معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، دنیا میں ہماری آمد نہ ہماری مرضی سے ہوئی ہے، نہ جانا ہمارے مرضی سے ہوگا. ہم آئے ہیں اللہ کے حکم سے، جائیں گے بھی اللہ ہی کے حکم سے. اسی کو اللہ تعالی سمجھانے کے لیے ہمیں یہ بتاتا ہے: اے میرے بندوں، منہا خلقناکم، مٹی ہی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اب ایک اور مرتبہ ہم تمہیں اسی میں لوٹا دیں گے، پھر اسی سے ہم نکالیں گے ایک اور مرتبہ. مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی میں جئیں گے، مٹی میں جائیں گے، پھر اسی سے اللہ تعالی ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے جب پیدا بھی اللہ کے مرضی سے ہم ہوئے ہیں
مریں گے بھی اللہ کے مرضی کے موافق. اگر زندگی بھی ہم نے اللہ کے مرضی کے مطابق جی لیا وہی کامیاب ہے. بزرگان محترم، آج دنیا میں جو بھی حادثے رونما ہوتے ہیں، جو بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کا سب سے اہم وجہ غفلت ہے. چھوٹا سا چھوٹا نقصان ہی کیوں نہ ہو، چھوٹے سے نقصان لے کر بڑے سے نقصان تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک آپ غور کریں گے اس کے پیچھے غفلت ہے. دودھ کا گرنا غفلت کی وجہ سے، بچے کا گرنا غفلت کی وجہ سے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونا غفلت کی وجہ سے، ایروپلین کا ایکسیڈنٹ ہونا یہ بھی غفلت کی وجہ سے. جتنے بھی آپ حادثات لے لیں ان تمام کے پیچھے غفلت ہے. گاڑی چلا رہا تھا، تھوڑی سی نیند آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا. گاڑی چلا رہا تھا، فون میں بات کر رہا ہے، کسی اور جگہ اس کی توجہ ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا. گاڑی چلا رہا ہے، گڑھا نہیں دیکھا، گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. اسی طرح اگر کوئی بندہ آخرت سے غافل ہوتا ہے، اللہ سے غافل ہوتا ہے، تو اس سے گناہ جیسا عظیم حادثہ پیش آتا ہے. جب تک اللہ کی یاد ہے، مثلا مسجد میں کوئی بیٹھا ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، ہر حال میں یاد کر رہا ہے، یہاں اس سے گناہ نہیں ہوتا. جیسے ہی باہر گیا، پہلی غفلت کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں باہر جانے کے بعد ہم آزاد ہیں، ہم سنت کے پابند نہیں، لہٰذا پہلا جو ہم کام کرتے ہیں اپنے پاجامہ کو نیچے کرتے ہیں. یہ ہمارا پاجامہ کو نیچے کرنا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اب ہم اللہ کی یاد میں نہیں ہیں بلکہ غافل ہو گئے ہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، پاجامے کا وہ حصہ جو ٹخنے کے نیچے ہے وہ جہنم میں ہوگا. ہم گویا کہ ہمارے اس حصے کو جہنم میں بھیجنے کے لیے تیار ہیں. مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری ٹانگ اللہ کاٹ کے جہنم میں ڈال دیں، میں بغیر ٹانگ کے جی لوں گا. کیا ہم عملاً اس کا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی من جر ازارہ خیلا لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو تکبر کے طور پر، تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ، اللہ کے نافرمانی کے ساتھ جو اپنے پاجامے کو گھسیٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جانب نظر رحمت نہیں فرماتے. بزرگان محترم، قیامت کے احوال بہت خطرناک ہیں. وہاں پر تمام کے تمام انبیاء، آدم علیہ السلام نفسی نفسی کے حالت میں، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی کے حالت میں، نوح علیہ السلام نفسی نفسی کے عالم میں، ادریس علیہ السلام نفسی نفسی کے عالم میں، الیاس علیہ السلام نفسی نفسی کے عالم میں، داؤد علیہ السلام نفسی نفسی کے عالم میں، شیث علیہ السلام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. یہ وہ انبیاء ہیں جن کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، جن کو نمونہ اللہ نے بنایا کہ میرے جو پیغمبر ہیں، میرے برگزیدہ ہیں. ان اللہ اصطفیٰ من الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں میں سے بھی پیغمبروں کو چنا. ومن الناس، اور لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے چن کر ان کو بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ ایسا بندے ہیں جن کے پیچھے تمام کے تمام لوگ اگر چلیں گے تو یہ کامیاب ہوں گے، اگر نہیں چلیں گے تو یہ ناکام اور وہ خسارے والے ہوں گے. ایسے بابرکت، ایسے نورانی جو جماعت ہے وہ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. کسی کو ایک چھوٹی چھوٹی جو لغزشیں جو صادر ہو گئی اس کا خوف ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ مجھے اس خوف پر اللہ تعالیٰ میری پکڑ کر لے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں اعلان کر دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام اور حوا سے جب یہ چوک ہوئی، بھول ہو گئی، بھول کر انہوں نے کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار ہم سے زیادتی ہو گئی، ہمیں معاف فرما. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ بہرحال بزرگان محترم، انبیاء علیہ السلام جیسی پاکیزہ جماعت جب اپنے 100% اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے باوجود یہ چھوٹے چھوٹے بھول جو انسان ہونے کے ناطے کوئی کیا نہیں ہے، مستبعد نہیں ہے، کوئی دور کی چیز نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرے ہوئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو یہ اللہ تعالی ہماری اس پر پکڑ نہ فرما لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بات آئی، لوگوں نے بلایا، چلیے ایسی جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا انی سقیم، میں نہیں آ سکتا، میں بیمار ہوں۔ یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا۔ توریہ کہتے ہیں ایسے بول کو جس کے ڈبل میننگ ہوتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا بچنا اپنے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے ہے۔ اگر میں وہاں جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے مرضی کے کام مجھے کرنے پڑیں گے، لہٰذا میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ اگر میں وہاں جاؤں گا تو میں بظاہر بیمار ہو جاؤں گا، میرے لیے وہ سچویشن ہینڈل کرنا میرے لیے مشکل ہے، میں اسے ناممکن ہے میرے لیے اس طرح کا کام کرنا، لہٰذا میں وہاں نہیں جا سکتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا دل دکھا ہوا تھا، آپ کے دل میں درد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے جن کو کھلایا، اللہ تعالیٰ نے جن کو تمام ضروریات پورا کیا، ویسی مخلوق اللہ تعالیٰ کی کھلے عام نافرمانی کر رہی ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس وجہ سے آپ نے فرمایا سقیم، میں بیمار ہوں۔ تو آپ کو قیامت تک اس کا ڈر ہوگا کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے پکڑ نہ کر لے، یہ ابراہیم آپ نے جھوٹ کیوں کہا؟ بزرگان محترم، سوچنے کی بات ہے۔ ہم بھی ماشاءاللہ الحمدللہ مسلمان ہیں، اس آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی اچھا کام کرے گا اس کے بدلے کو ضرور وہ پائے گا، جو بھی برا کام کرے گا اس کا بدلہ وہ ضرور، اس کے عذاب کو ضرور پائے گا۔ اس کے باوجود یہ جرت کیسی، یہ غفلت کیسا کہ ہمارا نفس جو ہے گناہ پر گناہ میں مبتلا کرتا جا رہا ہے۔ جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، دھوکے باز دھوکہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ظالم ظلم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ روزانہ اس کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے نبی جی آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے جو ظالم جو کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ غافل ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ نے تو ان کو مہلت دی ہے اس دن تک جب آنکھیں کھڑی کی کھڑی رہ جائیں گی۔ یہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے۔ ہر رات ہمارے لیے ایک مہلت ہے، ہر دن ہمارے لیے ایک مہلت ہے، ہر سال ہمارے لیے ایک مہلت ہے۔ 2020 سے 2021 گویا کہ ہمارے لیے ایک مہلت ہے، 2021 سے 2022 میں ہم داخل ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے مہلت ہے۔ اللہ تعالیٰ صبح میں کہتا ہے اے اللہ کے نافرمان اللہ کا فرما بردار ہو جا، اور شام میں کہتا ہے اے گناہ کرنے والے اللہ سے توبہ کر کے تو فرما برداروں کی جماعت میں شامل ہو جا۔ لہذا بزرگان محترم، جب دنیا کے چھوٹی سی چھوٹی غفلت پر ہمیں بڑے بڑے نقصان جھیلنے پڑتے ہیں۔ ایک بیچارہ اپنی جگہ بیچ کے دن بھر چلتا رہا اپنی جگہ بیچنے کے لیے، بیچ کر جب اس کی پوری رقم ہاتھ میں آئی، اب وہ اٹھا کر بس میں بازو رکھ کے سو گیا۔ چونکہ انسان جو ہے جلد باز ہے، اسی جلد بازی کا فائدہ شیطان اٹھاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجل من الشیطان والاناءۃ من اللہ، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے
اور ٹھہر کر سوچ سمجھ کے کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی گناہ کیا فوراً اسے عذاب نہیں دیتا۔ صبح کے گنہگار کو شام تک مہلت ہے، شام کے گنہگار کو صبح تک مہلت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مہلت پر مہلت، مہلت پر مہلت دیتا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ہم ہیں دھوکے پر دھوکہ کھا رہے ہیں۔ داڑھی ہماری سفید ہوتی جا رہی ہے، داڑھی رکھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہماری عمر ہم نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی ہماری عمر 70 ہے اور ایک 20 سال کے بعد رکھ لیں گے۔ بزرگان محترم، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے لوگوں دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ تعالیٰ کا تمہیں سزا نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی شفقت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عنایت تمہیں جری نہ بنا دے۔ شیطان کا کام ہے چھوڑو اب نہیں تب، اب نہیں تب۔ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ بھئی داڑھی مت رکھو، نماز مت پڑھو، وہ کہے گا کہ بعد میں پڑھنا، بعد میں پڑھنا، بعد میں کرنا، بعد میں کرنا، اب کر لیں گے بعد میں، آئندہ سال شروع ہوتے ہی مسجد میں رہ جائیں گے۔ اس طرح ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہم دھوکہ کھاتے آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، آدمی ایک ہی طرح کا دھوکہ 2 مرتبہ نہیں کھا سکتا۔ اگر شیطان نے ہمیں ایک طرح کا دھوکہ دے کر ہمیں کسی گناہ میں مبتلا کر دیا، مثال کے طور پر ہم نے الارم رکھا، جیسے ہمارے یہاں مسجد میں فجر کی نماز 6:15 بجے ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 6 بجے جگایا۔ اب شاید آپ گھڑی اٹھا کے دیکھیں گے 15 منٹ ہے، 15 منٹ میں میرے لیے وضو کرنے کے لیے 1 منٹ کافی ہے، یہاں سے مسجد جانے کے لیے 2 منٹ کافی ہے، وہاں سنت ادا کرنے کے لیے 2 منٹ کافی ہے۔ برابر 6:10 کو اٹھ جائیں گے، 6:10 کو اٹھیں گے، بول کو جب سوئے کب اٹھتی؟ 8:10 کو اٹھتی۔ تو یہ جو وقت ہے یہ ہمارے لیے آزمائش کا وقت ہے۔ ایک ہے آپ نے نیت کر کے آپ نے سویا کہ انشاءاللہ ہم فجر کو اٹھیں گے، لیکن آنکھ لگ گئی، آپ 7 بجے بیدار ہوئے، اٹھتے ہی آپ کو اتنی زیادہ افسوس کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کیا، آپ کا دماغ جو ہے ایک دم سر درد ہونے لگا، اے اللہ یہ کیا ہو گیا، مجھے تو نماز کو اٹھنا تھا میں نے نہیں اٹھا، افسوس پر افسوس کر رہا ہے۔ پہلے جا کر وہ وضو کر رہا ہے، اس کے بعد سنتوں کے بعد فرض ادا کر رہا ہے اذان اور اقامت کے ساتھ۔ علماء نے لکھا اگر آپ کی نماز چھوٹ جائے آپ اسی طرح ادا کریں جس طرح اللہ نے ہم پر فرض کیا تھا۔ اللہ نے ہم پر فرض کیا تھا اذان اور اقامت کے ذریعے، لہٰذا آپ اللہ اکبر اے اللہ آپ ہی بڑے ہیں، میرے سے غلطی ہو گئی، میں کیا کمزور ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں عاجز ہوں، میں لاچار ہوں، میں اپنی کمزوری کی وجہ سے سو گیا، آپ اس غلطی کو معاف فرمائیں۔ اذان بھی کہے گا، اقامت بھی کہے گا، اس کے بعد نماز پڑھے گا اور اس کا دن بھر افسوس کرے گا، اے اللہ آج میرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا، اللہ معاف فرمائے۔ آج ہم الارم رکھتے ہی ہیں 7:30 کو، جب نیت ہی میں فتور ہے، نیت ہی میں کھوٹ ہے، بتائیے اللہ تعالی ہم پر رحمتیں کہاں سے اتارے گا؟ اسی لیے امام بخاری علیہ الرحمہ پہلی حدیث جو بخاری شریف میں ہم تمام کو جو بتانا چاہا وہ ہم تک پہنچانا چاہا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ نیت کر کے سو رہے ہیں فجر میں اٹھوں گا، اگر آپ نہیں اٹھے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اس کے بالمقابل آپ الارم رکھ ہی رہے ہیں 7:30 کو، آپ رکھ ہی رہے ہیں اپنے کام کے لیے، بچوں کو اسکول کے لیے، بچوں کے اس کے لیے، دیگر ضروریات کے لیے، کھیل کے لیے، واکنگ کے لیے، ٹاکنگ کے لیے، نیوز کے لیے، اللہ تعالیٰ ان تمام نیات کو دیکھنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم پر جو قربانی کو واجب کیا ہے مالداروں پر،
کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کے دلوں میں آ جائے میں بہت بڑی قربانی دے دیا، اب میں اللہ کا سب سے پیارا ہو گیا، نعوذ باللہ اللہ پر احسان کر دیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، تمہارے چہروں کی جانب نہیں دیکھتا، انہیں یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، اس کی ناک لمبی ہے، اس کی ناک چپٹی ہے، اس کا کیا ہے پیشانی چوڑی ہے، اس کا پیشانی چھوٹا ہے، یہ نہیں دیکھتا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَىٰ، اور نہ تمہارے سٹیٹس کو دیکھتا ہے، یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، یہ شہری ہے، یہ دیہاتی ہے، یہ اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، یہ جھوپڑی میں رہتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ نیت کیا ہے؟ صبح میں اٹھنے کی ہے یا نہیں ہے؟ نماز پڑھنے کی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی ماننے کی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی ماننے کی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ جتنا بڑا گناہ ہوگا، جتنا بھی زیادہ گناہ ہوگا، ایک رونے پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اس کے بالمقابل شیطان کی جگہ ضد کر رہا ہے، یا اللہ میں نے کوئی بڑی غلطی کر دی، میں نے تو آپ نے جس طرح بنایا اسی کو میں نے پیش کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کا کام ہے اوپر کو اٹھنا، مٹی کا کام ہے نیچے کو جانا، وہ پست ہے میں اعلیٰ ہوں، وہ ادنا ہے میں بلند ہوں۔ اس طرح کمپیر کر کے جس طرح وہ بدنام ہوا، اسی طرح بزرگان محترم اگر ہم کمپیر کریں گے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ روزہ تو وہ رکھیں گے جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، روزہ تو وہ رکھیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے قحط سالی مبتلا کی ہے، ہمارے پاس تو اتنا زیادہ خزانہ پڑا ہوا ہے، ہمارے سات نسلیں کھا سکتی ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ قارون نے بھی اسی طرح کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، جو میرے پاس ہے یہ میری ہنر کی وجہ سے ہے، یہ جو میرے پاس ہے میری صلاحیت کی وجہ سے ہے، یہ جو میرے پاس ہے یہ میں اس کا اہل ہوں، اس کی وجہ سے میرے پاس ہے، یہ کوئی اللہ کی عطا نہیں ہے بلکہ میں نے اس کو اپنے ہوشیاری سے کمایا۔ اسی لیے پہلی قرآن کا پہلا صفحہ اللہ تعالیٰ اس میں تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب ہے اس میں کسی طرح کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آگے بتایا ہدی للمتقین، یہ قرآن راہ دکھانے والی ہے متقیوں کے لیے، جن کے دلوں میں تقوی ہے ان کے لیے یہ راہ دکھائے گا، جن کے دل میں تقوی نہیں ان کو نہیں۔ آگے بتایا تقوی والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، تقوی والے وہ ہیں جو غیب کی تمام باتوں پر یقین رکھنے والے، ایمان رکھنے والے، اب تک جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، یہ سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ میں مالدار تھا اللہ کے حکم سے، محتاج ہوا اللہ کے حکم سے، اور پھر مالدار ہوا یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ میری غربت، میری استغنائیت، میری صحت، میری بیماری، میری جوانی، میرا بڑھاپا، میری فراغت، میری مصروفیت، یہ سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جسے چاہے مصروف بنا سکتا ہے، جسے چاہے ٹانگ توڑ کے گھر میں بٹھا سکتا ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں، نماز پڑھنے ٹائم نہیں، دیگر اچھے کام کرنے ٹائم نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی نوبت لائے گا اس کے پاس ٹائم ہے۔ اس وقت وہ کہا جب اس نے کہا کہ بھئی مجھے نماز کو آنے کے لیے ٹائم نہیں، اب فرصت ہے، اب مسجد کو آنا چاہ رہے ہیں، مسجدوں کے دروازے بند ہیں۔ اس لیے بزرگان محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا، اے لوگوں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اغتنم 5 قبل 5، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلے شباب قبل حرمک، تیری جوانی کو غنیمت سمجھ،
پتہ نہیں بڑھاپا کب آئے. بڑھاپے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے 60 سال گزریں، بلکہ بڑھاپے کے لیے ایک چھوٹی موٹی بیماری اللہ نے دے دیا کافی ہے. وہ جوانی سے بڑھاپے میں آ گیا، چل رہا ہے بوڑھے کی طرح، بات کر رہا ہے بوڑھے کی طرح، اس کے لیے سال ہا سال گزارنا ضروری نہیں ہے. ہم نے دیکھ لیا اچھے خاصے باڈی بلڈروں کو 2-3 اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر تغیرات لائے، چینجز لائے، ان کو اٹھا. وہ جو بہت بھاری بھاری چیزیں اٹھا رہا تھا، ایک باٹل اٹھانے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر. ہم سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 60 سال کے گزر جائیں گے، تب جب ہمارے 60 سال ہو جائیں گے تب جا کر بڑھاپا آئے گا. بزرگان محترم، بعض اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، 70 سال ہونے کے باوجود آج بھی وہ جوان ہیں. بعض وہ جوان ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، 35 سال 20 سال 22 سال ہونے کے باوجود ویسے بزرگوں کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ معصیت کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے انہوں نے اللہ کے لعنت کو اپنی جانب اتنا زیادہ متوجہ کیا، وہ چھلنی ہو گئے، لعنت سے چھلنی ہو گئے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تو پہلے کہا، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. دوسرا، مالداری کو فقر و فاقے سے پہلے غنیمت جانو. آج اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، ایک آزمائش ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک امانت دی ہے. یہ مال آپ کی نہیں ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. آگے اللہ نے فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، ہم نے جو انہیں دی ہے اس میں سے خرچ کریں گے، ہم نے جو دی ہے. لہذا معلوم ہو گیا جو کچھ بھی مال ہمارے پاس ہے اس میں ہماری مرضی نہیں چلے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا. جہاں حلال ہے وہاں خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ ثواب دے گئے. جہاں حرام ہے، جہاں ناجائز ہے وہاں پر خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی باز پرس کریں گے اور اسی طرح اس پر پکڑ فرمائیں گے. تو فرمایا مالداری کو غنا سے، محتاجگی سے پہلے غنیمت جانو. آگے فرمایا اسی طرح فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. آج الحمدللہ اللہ نے ہم پر جو نمازیں فرض کی ہیں، جتنا بھی آدمی مصروف ہو اگر وہ ٹھان لے وہ تمام کے تمام سنتوں کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کر سکتا ہے. جیسے کھانے کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، ماں باپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، سب کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اگر وقت نہیں ہے تو اللہ کے لیے وقت نہیں. یہ اللہ کون ہے؟ یہ اللہ وہ ہے جس نے ماں کے پیٹ میں ہمارے ضروریات کو پورا کیا. یہ اللہ کون ہے؟ جس نے ہماری ناک کو صحیح بنایا، ہمارے آنکھوں کی روشنی کو صحیح بنایا، ہمارے دل و دماغ کو صحیح بنایا، ہمارے ہاتھوں کے اندر ایسی صلاحیت دی کہ یہ کام کرنے کے لائق بنے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعضوں کو اندھا بنایا، بعضوں کو لنگڑا بنایا، بعضوں کو لولا بنایا، بعضوں کے اندر تمام چیزیں ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن دماغ کام نہیں کر رہا ہے. یہ کیوں بنایا؟ تاکہ میرے بندے میری شکر گزاری کرتے رہیں. بزرگان محترم، نفس و شیطان نے آج ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. ہم نے سمجھ لیا کہ ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں بلڈنگ بنانے کے لیے، یہاں آئے ہیں مستی کرنے کے لیے، یہاں آئے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، یہاں پر آئے ہیں اپنی منمانی کرنے کے لیے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین یخشون ربہم، یقیناً وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے، اپنے پالنے والے سے، اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرتے ہیں اور ڈریں گے. لہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے عام معافی ہے، ان کے لیے مغفرت ہے. جتنے بڑے گنہگار بھی ہو اگر وہ ڈر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کو معاف کرے گا. آگے کہہ رہے ہیں وَأَجْرٌ كَرِيمٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا بدلہ دیں گے. ایک نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ مسجد میں آ کر تو ایک کا 28 اللہ تعالیٰ دیں گے. اللہ تعالیٰ
ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، روزانہ ہماری زندگیاں بڑھ رہی ہیں، ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں، موت سے ہم قریب ہو رہے ہیں، دنیا سے دور ہو رہے ہیں، لہٰذا عقل مند یہی ہے، عقل مند وہی ہے جو اللہ کو، اس کے رسول کی فرما برداری کریں۔ اسی وجہ سے اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ علماء نے اس آیت کے تفسیر میں لکھا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کی ماننا ہے۔ آج جو کچھ بھی ہم حالات دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے کے پورے کو اللہ تعالیٰ کیوں پکڑ میں نہیں لا رہا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ آپ نے دعا فرمایا، اے اللہ پہلی قوموں کو، قوم عاد کو آپ نے ایک جھٹکے میں ہلاک کر دیا، قوم سمود کو آپ نے ایک جھٹکے میں ہلاک کر دیا، قوم لوط کو آپ نے ایک جھٹکے میں ہلاک کر دیا، صالح علیہ السلام کے قوم کو ایک جھٹکے میں آپ ہلاک کر دیا، میری امت کو آپ اس طرح ہلاک نہ کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ محترم بزرگان محترم، قوم عاد نے جو گناہ کیا وہ گناہ ہم کر رہے ہیں، قوم لوط نے جو گناہ کیا وہ گناہ ہم کر رہے ہیں، دیگر قوموں نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے جو گناہ کیا، تمام قوموں نے جو گناہ کیا، اس گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اگر ہمیں چھوڑا ہوا ہے، اس کی سب سے اہم وجہ ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں، اس سال کو سنتوں کے ساتھ شروع کریں۔ سب سے درخواست ہے کہ داڑھی جیسی عظیم سنت کو آپ رکھیں۔ جیسے میں بار بار کہتا ہوں، ایک عنقریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ڈاکٹرز کہیں گے داڑھی جو رکھے گا وہ وائرس سے بچے گا، اس وقت سب داڑھی رکھیں گے لیکن ان کو سنت کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہم سنتوں کو اختیار کریں گے، اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں ملے گا اور آخرت میں ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔